ایم کیو ایم نے آپ کے خلاف دائر کر دیا، پھر ایک ریفرنس جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف دائر ہو گیا. جو ریفرنس ایم کیو ایم نے دائر کیا آپ کے خلاف، اس میں انہوں نے کچھ حوالے بھی لگائے، کچھ ڈاکومنٹس بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن جو آپ کے ساتھیوں نے اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچھ انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ویلڈ ریفرنس ہے؟ میں ایم کیو ایم کا جو ریفرنس کی بات کر دوں، انہوں نے ایک ایکس پارٹی ججمنٹ کو جو امریکہ میں ہوئی ہے، اس ایکس پارٹی ججمنٹ کو انہوں نے ریفرنس بنایا. میں یہ آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی کورٹ آف لا کے اندر یہ سٹینڈ نہیں کر سکتے. ان کے سربراہ کے اوپر الطاف حسین پہ 234 کیسز ہیں، 40 مرڈر ہیں، 18 ٹارچر کے کیسز ہیں، اور ان کی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ ساری ایکس پارٹی ججمنٹس ہیں. ایبسکانڈر ہیں وہ 15 سال سے باہر رہ رہے ہیں، پارٹی یہاں کنٹرول کر رہی ہے. ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی ایبسنس میں ہوا ہے. اپنے ملک میں پاکستان کے اندر ججمنٹ ہے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے 15 سال سے واپس نہیں آ رہے. مجھے امریکہ میں ایک فورن ملک میں میری ایکس پارٹی ججمنٹ ہوئی ہے، جدھر میں ہر سال جاتا ہوں. میں نے امریکہ میں جا کے جارج بش کے خلاف تقریر کی جب اس کی الیکشن ہو رہی تھی پاکستان ڈے پہ. میں نے کہا اس کو نہ ووٹ دینا، یہ مسلمانوں کے اس نے خون کیا. اگر یہ جو ان کی ججمنٹ ہے مجھے اگر وہ افیکٹو ہوتی، امریکن تو ان کو کیا ضرورت ہے مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. میں بار بار جاتا ہوں، مجھے کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہاں آتے نہیں ہیں. دیکھیں جی، میں ایک منٹ سر، آپ کی بات سے پہلے میں یہ کہوں کہ عمران خان نے ایبسکانڈر کا لفظ استعمال کیا. کیا دوسرے جو لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہم ان کو بھی ایبسکانڈر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی، یہ کہہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی ایبسکانڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ملک سے باہر لیڈر میری بات، نواز شریف کو تو خیر انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ کے تحت گئے ہیں. بے نظیر کا ایبسکانڈر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا. لیکن پھر اس کے بعد دوسری آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ چیف جسٹس کی ہے کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. اچھا، اگر لوگوں کو میں جواب دے دوں. انہوں نے اتنی باتیں کر لی. پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں، عمران خان صاحب، یہ سیاست ہے، کوئی کرکٹ نہیں ہے. نہ یہاں پہ یوکر چلتی ہے، نہ ریورس سوئنگ ہوتی ہے، اور نہ ہی بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے. باؤنسر بھی نہیں. سیاست کے اندر صرف اور صرف عقل سے، دماغ سے اور ثبوت سے بات کی جاتی ہے. جتنے بات آپ نے کی، پہلی بات ہے کہ آپ کا اور ان کا میچ ہی نہیں ہے. کہاں الطاف حسین کا آپ، وہ ان کی پارٹی، ان کے میچ نہیں، آپ ڈالے بھی نہیں، پہنچ بھی نہیں سکتے آپ. اس کی جو شخصیت ہے، 19 ان کے MNA ہیں، 7 سینیٹر ہیں، 43 جو ہے وہ اس کے اندر صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے درجنوں منسٹرز ہیں، گورنر ہیں، ان کے فیڈرل منسٹرز ہیں، ان کے کئی شہروں کے ناظم ہیں، ہزاروں کونسلر ہیں، اور کروڑوں ان کے سپورٹر ہیں، پوری دنیا میں آفیسز ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ؟ اور دوسری بات، جتنی کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ کیس رجسٹرڈ ہوئے. اب آپ کی ایک منٹ جائیں. اب یہ جو کیس کی بات کر رہے ہیں لاس اینجلس کے، دیکھیں جی، یہ ہم نے تو یہ بات کی، جو بچی ہے، یہ بچی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی جو مسلمان ہو اور وہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہے اور اس کی بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہے معاملہ؟ اگر وہ جائز ہے اسلام میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آرٹیکل 62, 63، اور جہاں تک ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں، تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے، وہ ججمنٹ کی کاپی بھی ہے، اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا، وہ اس کے آپ والد ہیں. یہ 3 لائنوں کی ججمنٹ ہے. جی ہاں، اس میں کلیئر کیا ہوا 1 2 3، اس میں انہوں نے کیا. یہ کاپی لیں. کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے آپ کے وکلا نے، آپ نے جا کے کلیم، مجھے کوئی دنیا میں کہہ دے جی میری بچی کے آپ باپ ہو، میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی؟ DNA لو، یہ کراؤ، اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے، یا مان لو. دیکھو، یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. کل کو کوئی NGO کھڑی ہو جائے. لیکن اتنے سالوں کے بعد آپ کو یاد ہے عمران، اس کا جواب دے دیں. اس لیے کہ ہمیں اب ملا، یہ ہمیں اب ملا. اگر کل کو سنیں، ایک بات سنیں، کل کو کوئی بات پوری کر لیں، میں ذرا کل کو کوئی NGO کھڑی ہو جائے اور کہہ جی یہ پاکستان کا جو ایک لیڈر ہے اس کی یہ بچی اور یہ ساری چیزیں ہوئی، یہ کورٹ کا ججمنٹ ہے، نہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی، نہ یہ کہیں گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس بچی کو حق دلا رہے ہیں. اور آپ جب تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو یہ نا انصافی، جو آدمی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، 16 کروڑ عوام کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ مجھے بڑی بابر صاحب کی باتیں سن کے کتنی تکلیف ہوگی ان کو ایک بچی کے پیچھے. ان کو وہ سیٹا وائٹ کی کتنی فکر ہوگی اس کی بچی کے پیچھے. اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب کوئی پیٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد.
इनको याद इसलिए आ गया है कि इनको फिक्र ये पड़ गई है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मैंने प्रोसीडिंग्स लंदन में शुरू कर दी। आप कर नहीं सके, ये दावा करके गए थे कि मैं केस करने जा रहा हूँ, वापस आ गए और हम वेलकम करेंगे, आप शूट करें। थोड़ा हौसला रखें आप, देखिए हौसला रखें, ये ना समझे कि आप ये एमक्यूएम बंदूकियां रख के तो मुझे कहेगी जो डरा देगी, जो आपका तशद्दुद और जोर का तरीका मैं जानता हूँ। आपका रहा माजी में क्रिकेट टीम में जिस तरह आपने खिलाड़ियों के साथ किया हुआ है, चलो मैं क्रिकेट पूरा रहा, पूरा माजी मौजूद पे करता था। इमरान, इस तरह नहीं चलेगा। बात करने दो, बिल्कुल जजमेंट पे बात कर लें। मैं सिर्फ ये इसको कहना चाहता हूँ कि ये अगर इसकी जगह ना मुझे ये भी एक ला देना कि आपको फांसी की सजा होने लगी है, फिर भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस में आप इसका जवाब दो यार, अल्ताफ हुसैन को छोड़ो, आप बताओ बच्ची के वालिद हो या नहीं, आप इस पब्लिक को बताओ आज, वरना मैं डीएनए करवाता हूँ आपका। दूसरी बात में, आप कैसे डीएनए करवाएंगे? हम भी फिर ये अगर सच्चे आए चले, आप साबित करें कौम को। दूसरी बात मैं इसको बाबर को ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने नीचे गिर गए हैं कि पब्लिक फोरम है, आपने पहले सारे कराची में वॉल चॉकिंग करवाई और ऐसी फास्ट चीजें लिखी, लोग बच्चे अपने लोग लेके जा रहे हैं, स्कूलों पे लोग लेके जा रहे हैं, सारी दीवारों के ऊपर पहले गंद लिखवाया, अब ये सारे टीवी के ऊपर सारा ये गंद उछाल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि इनको खौफ ये हो गया है, और ये अगर समझते हैं ना कि अल्ताफ बच जाएंगे, इनको बड़ी खुशफहमी है। ये कहते हैं ना कि केस नहीं हुआ, इनको ये नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन एक बरतानी शहरी है। जब शहरी होते हैं पहले आप स्कॉटलैंड यार्ड के पास जाते हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको आप प्रूफ पर आते हैं, और ये 70 पेज की डॉक्यूमेंट है जो व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे। मुझे तो इन्होंने कहा ना कि पैटर्निटी सूट है, इन्होंने जो कत्ल किए हुए हैं ये सारी डे बाय डे रिपोर्ट है, जो बोरियों में लाशें डाली हैं, भत्ते लेके पैसा इकट्ठा किया है, दहशतगर्दी की है, और वो अल्ताफ हुसैन है। मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको अब ये कहता हूं, आप वो प्ले करें। मैंने आपके प्रोग्राम के ऊपर अल्ताफ हुसैन को आपने प्ले किया था, जिधर हिंदुस्तान में अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ा जुर्म हुआ है। मैं आपको इसी प्रोग्राम के ऊपर मैं आपको आज चैलेंज, इसने जो घटिया बातें की हैं, मैं जरा प्रोग्राम दिखाएं, लोगों को पता चले कि इनका लीडर कौन है। कोशिश करते हैं जी। नहीं, आप कोशिश नहीं, आपने प्ले करना। क्योंकि इससे ये जो घटिया बातें ये लोगों के सामने मैगजीन लाके दिखा रहा है, क्योंकि मैगजीन छोड़ा, और मैं आपको शर्म नहीं आती? यानी आप इतने घटिया आदमी हैं कि अपने आप को बचाने के लिए गंद उछाल रहे हैं किसी के ऊपर। एक कातिल, एक ट्रेटर, एक इस जनरल मुशर्रफ, गुस्सा इस बात की, मुझे ये बताइए, जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा था कि अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का ट्रेटर है, और वो ट्रेटर साबित होता है आपके प्रोग्राम के। जी, मैं अभी आप जनरल मुशर्रफ